آج ہم ماؤں کا دن منا رہے ہیں. اگرچہ مائیں سارا سال اگر ساتھ ہیں تو ان کی عزت کریں. اگر آج ایک دن دیا ہے تو اس دن کو اچھی طرح سیلیبریٹ کریں, عزت کریں. آج ہم سیکھیں گے ماں لفظ 2 میم بار ساتھ آتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. ممتا 2 بار آتا ہے, ٹھیک ہے. میم ممتا, ٹھیک ہے. یہ ممتا کیا ہے یہ سیکھیں گے. اور آج کا جو ٹاپک ہے عظیم ماؤں کا دن. کیا جی؟ تو آج ہم خروج کی کتاب میں سے ایک عظیم ماں کے تعلق سے سیکھیں گے. 20 باب ہے اور اس کی 12 آیت مقدس ہے, یعنی 12ویں آیت ہے. جی, تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر تاکہ تیری عمر اس ملک میں تیرا خدا تجھے دیتا ہے, تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو. خدا کے کلام کا پڑھا سنا قبول کیا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو. آمین. سپر آمین. ہاللیلویا. 2 بچے ہیں جن کو میں تھوڑا سا ٹچ کروں گا. وہ گھر میں بھی جب دعا ہوتی ہے تو بھائی ایسی جسے آفتاب کہتے ہیں, آفتاب ظفر اور رومی اپنا روبن خالد, ان کے بچے جو ہیں بیٹھے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں جب کہا جائے نا آمین دعا کر کے یہ آپس میں, تو پھر ایک دوسرے کو کہتے ہیں سپر آمین بھی بولیں. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ سما آمین بھی ہم نے کہنا ہے. آج جو بائبل میں سے میں اور آپ سیکھنے کو ہیں, جو مجھے اور آپ کے لیے خدا نے پیغام دیا ہے کہ تو اپنے باپ اور ماں کی کیا کر, عزت کر. کیا ہم ماں اور باپ کی عزت کرنے والے ہیں؟ اگر آج ہم ماں کا دن مناتے ہیں تو ماں کی عزت کے لیے آنسو بھی نکلیں گے, آج رویا بھی جائے گا. لیکن یہ رونا جو ہوتا ہے یہ اندر سے ہے, دل سے ہے. یہ جذبات کا رونا, یہ جدائی کا رونا ہوتا ہے, یہ محبت کا ایک رونا ہوتا ہے. اور وہ لفظ, وہ باتیں, وہ لمحوں کی یاد میں آنسو نکلتے ہیں. یہاں ایک ماں ہے جس نے اپنے بچے کو 3 ماہ تک چھپائے رکھا, لیکن جب چھپا نہ سکی فرعون کے ڈر سے اس نے سرکنڈوں کی ٹوکری لی اور اس کے چاروں طرف مٹی لگائی اور بنا کر اس کے اندر عبرانی کپڑوں کا رکھ کر اس پر لٹا دیا اور اسے پانی میں جا کر بہائی. کیا ماں کا کلیجہ پھٹ نہیں گیا ہوگا میرے خیال میں کہ میرا بچہ میں خود ہی بہا رہی ہوں, خود ہی سے دے رہی ہوں. خدا کا کتنا عظیم منصوبہ ہے. دیکھیں پانی میں خود بہا رہی ہے اور مطلب ہی کیا ہے, پانی سے نکالا ہوا. خدا کتنا عظیم ہے. یہ جو بہایا گیا بچہ ہے یہ موسیٰ ہے اور اس کی ماں کا نام یوکبد ہے. یہ لاوی کے گھرانے کے لوگ ہیں. فرعون نے اس وقت اسرائیلیوں پر یہ حکم جاری کیا تھا کہ اگر کسی عبرانی عورت کو اینٹوں پر بیٹھے دیکھو تو فوری بھاگو دائیو. اگر بچہ ہو تو اسے مار دو اور اگر بچی ہو تو اسے زندہ. آج کیا ہو رہا ہے ماؤں کو پتہ ہے؟ آج ماؤں کے ساتھ وہی کام فرعون والا ہو رہا ہے. آپ کے نوجوانوں کو نوجوان نسل کو نشے پہ لگا دیا گیا ہے. فلیور پی رہا ہے جی, ایسا کوئی نقصان نہیں, وہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. ذرا آپ کو دیا گیا فلیور, اس کے اندر پاؤڈر بھی ہے, افیم بھی ہے, چرس بھی ہے, گند ہے. وہ آپ کی اولاد کے پھیپڑوں کو اندر سے ریزا کر ہے اور آپ کہتے ہیں کچھ نہیں, وہ دیکھو ایسے کر کے کہتے ہیں ہاں بو آئی ہے, نہیں آئی, سیب دی بو آئی ہے. کوئی کیلے دی کہہ دے گا, کوئی مرود دی کہہ دے گا. آپ دیکھیں اس وقت اگر فرعون نے لڑکوں کا مروایا, آج ہماری نسل کے
کے نوجوانوں کو تباہ کر رہی ہے یہ چیزیں، لیکن مائیں خاموش ہیں. پیو تو چوری پیسے دے دیں گے، جمع کر کے وہ ضرورت پوریاں کر دیں گے، لیکن وقت آتا ہے کئی بار ماں کو کہتا ہے تو کدی ماں ہے. حتیٰ کہ ماں کو گالیاں بھی دینے والے ہیں، حتیٰ کہ ماں کو برا بھلا کی بھی کہنے والے ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں آپ کیا لیں گے؟ اگر آپ زمین کی ماں کی رسپیکٹ کرنا نہیں جانتے، آج اگر کوئی روتا ہے تو کیا ہے؟ جب بیمار ہو آپ نہ اس کی تمالداری کریں، پھر آپ روئیں، پھر آپ کا رونا کام نہیں آئے گا. جب بیمار تھے تو آپ کہاں تھے؟ جب آپ ششو کرتے تھے تو وہ گلے پر تھی، آپ سوکھے پر تھے. جب روٹی تھوڑی تھی وہ آپ کو کھلاتی، خود بھوکی ہے. وہ ہر روز ٹوٹتی ہے، ہر روز جڑتی ہے اپنی اولاد کے لیے. صبح سے شام تک میرا لال، میرا بیٹا، میرا پیارا، میرا خوبصورت. کیا کیا نام ہے؟ کتنے نام ٹائٹل دیتے ہیں. نہیں تو بوا نو پوچھ لو، پتہ نہیں کہ 17 اپنے منڈے سے رکھے. پیار سے فرما بردار اولاد اپنی ماں کے لیے عمر کو بڑھاتی ہے. جس کی اولاد فرما بردار ہے، یہ نوجوان بیٹوں سن لو، نوجوان بیٹیوں سن لو، جو اپنی ماں کی رسوا کرتی ہے، کرتا ہے، یا ماں کا کہنا نہیں مانتا مانتی، یہ بات یاد رکھیں، جو کچھ آپ زمین پر اپنی ماں کے ساتھ کریں گے ٹھیک آپ کے ساتھ وہی ہوگا. اس میں رتی بھی فرق. یہاں یہ ماں کھڑی ہے، اب اس کی بہن جو مریم ہے وہ ماں کو کہتے ہیں میں دیکھتی ہوں کہ یہ کہاں تک جاتا ہے. بائبل میں لکھا پانی میں بہا دیا. بہتا بہتا آگے دریا پر فرعون کی بہن اور کچھ اس کی سہیلیاں غسل کرنے آئی ہیں. وہ کہتی ہیں دیکھو دیکھو کوئی چیز لے کر آ رہی ہے. وہ اپنی نوکرانی کو بھیجتی ہے اور کہتی ہے جا کے سے میرے پاس لے. لاتی ہے تو کھولتے ہیں کہ اس کے اندر ایک بچہ ہے، لیکن وہ خوبصورت بچہ ہے، وہ پیارا بچہ ہے، وہ زبردست بچہ ہے. وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنے ہاتھ انگلی کو منہ میں ڈالے ہوئے ہیں، وہ خوش ہے. نکالتی ہے تو پھر کہتی ہے ہو سکتا ہے یہ کسی عبرانی کا، کیونکہ اس کا لباس عبرانی تھا. تو پھر سہیلیوں سے کہا کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا کسی عورت کو لایا جائے، ڈھونڈا جائے جو میری خاطر اس کو دودھ پلائے. کس کی خاطر جی؟ میری خاطر. اسی کی بہن پیچھے 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 بھاگتی جا رہی ہے. بہن کی محبت دیکھو. اس وقت بہن پر بھی میسج کریں گے. بھاگتی جا رہی ہے، وہاں پہنچ گئی ہے تو کہہ رہی ہے میں تیرے لیے کسی عبرانی عورت کو لاؤں؟ کہتی ہاں جا لے آؤ جلدی سے. بھاگتی بھاگتی اپنی ماں کے پاس جاتی، کہتی ہاں ماں تیرا بیٹا تیرے پاس آ گیا. پھر آ ماں اس سے دودھ پلا، نوکر بن دیا. ماں کیا کرے آپ کے لیے؟ بتاؤ مجھے آپ کیا ماں کو دیتی ہو، کیا ماں کی عزت کرتے ہو؟ آپ تو اس کے درد جو درد سے جنم دیتی ہے آپ اس کا وہ نہیں دے سکتے. پھر آپ ماں کو کیوں برا کہتے، کیوں ماں پر جان لگاتے ہو؟ تو ایسی ہے، تو ایسی ہے. وہ ماں آئی ہے، وہ ماں نکلی ہے، آئی ہے اور اپنے ہی بیٹے کی نوکر بن گئی ہے، اپنے ہی ممتا کی خاطر نوکری کر رہی ہے، دودھ پلا رہی ہے. لیکن یاد رکھیں وہ ماں دودھ پلاتے پلاتے اسے ساری شریعت سنا رہی ہے. آج کی ماں دودھ کا فیڈر دیتی ہے اور ہاتھ میں بڑا سا موبائل دیتی ہے، کہتی ہے جھولے میں بیٹھ جا یا کسی ٹی وی کے پاس بیٹھ جا، چپ کر کے لگا رہے جو تیرا دل کرتا. کیا ماں تربیت کرے گی؟ حالانکہ بائبل کہتی ہے کہ ماں ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے. اس سے اوپر اگر کوئی لفظ ہوتا تو میں وہ بھی کہتا.
ماں ہی اس کو کہتی ہے یہ تیرا ڈیڈی ہے، ماں اس کو کہتی ہے یہ تیرا ماموں ہے، ماں اس کو کہتی ہے یہ تیرا چاچا ہے، یہ تیری پھپھو ہے، یہ تیری تائی ہے، یہ تیری ماسی ہے، یہ تیرا دادی اور دادا، نانی اور نانا صبح اٹھائے پھر رہا تھا، اولاد کو گھوم رہا تھا، پیار کرتا ہے۔ اگر ماں کو دیکھنا ہے قریب ہو کر تو کسی دن میرے پاس بیٹھ جانا، میں آپ کو چند ایک سٹوریاں سناؤں گا۔ جس کی ماں نہیں وہ ٹوٹا ہوا ہے شخص ہے، وہ اندر سے ٹوٹا ہوا ہے، وہ کمپلیٹ نہیں ہے۔ اگرچہ تیری ماں ہے، اگرچہ عالم بالا کی یروشلم ہماری ماں ہے، لیکن ایک بدری ماں کا حصہ جب نہیں ہے ساتھ تو وہ شخص ادھورا ہے۔ میں نے ان آنکھوں سے دیکھا، میں اپنے بیٹے کو بتا رہا تھا، میرے ساتھ کیا تھا، پریکٹیکل دیکھا اس نے، نامور خادم ہے سیمسن سہیل، پہلے مہینے سے ماں مری ہے اور 5 مہینے ہیں، وہ اتنا سا ہو گیا، اتنی سی جانا ہوگی۔ کہتا کبھی مجھے یہاں کچھ ہو جاتا ہے، کبھی مجھے یہاں کچھ ہو جاتا ہے، کبھی مجھے یہاں کچھ ہو جاتا ہے، لیکن یہاں سے اور یہاں سے ماں دور نہیں جاتا۔ میری ڈیروں ضرورتیں پوری کرتی تھی، میری ڈیروں جگہ خیال رکھتی تھی، ایسے کام کرتی تھی، اور میں آپ کو بتاؤں وہ واقعی عظیم ماں تھی، وہ بڑی سپر خادمہ تھی جو سیمنری میں خادموں کو پڑھاتی تھی۔ آج وہ ماں نہیں ہے، اس کی ماں نہیں ہے، لیکن وہ دکھی ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں ماں والے جتنے بیٹے بیٹیاں بیٹھے ہیں، ماں کی قدر کریں، ماں نہیں تو کچھ نہیں۔ اور جو ماں لفظ ہے یونانی میں ماں کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے میترو ہے سے انگریزی لفظ ہے جس کا مطلب ہے مدر۔ اب مدر ماں کی ممتا کیا ہے؟ ماں کی ممتا وہ محبت ہے جو اولاد کے گناہوں کے باوجود اس سے پیار کرتی ہے۔ بیٹا کچھ بھی کرے، نہیں میرے بیٹے نے کچھ نہیں کیا، پیچھے کھڑا کر لے گی، نہیں پیچھے ہٹو میرے بیٹے نے کچھ نہیں، مجھے سزا دو۔ کیا نہیں کرتی ماں؟ یہ ماں یوکوت اپنی اولاد کو ساری شریعت پڑھا دی، دودھ کے ساتھ کلام سکھا دیا۔ اور ماں کی محبت کیا ہے؟ یہ شفقت کرنے والی ہے، یہ محبت کا سرچشمہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، یہ محبت کا سرچشمہ ہے۔ اپنی اولاد کی خاطر اپنے مزاجی خدا سے کیا کر لیتی ہے؟ لڑ جاتی ہے، کھڑی ہو جاتی ہے، نافرمان بن جاتی ہے، لیکن اپنے بیٹے اور بیٹی کے لیے وہ کچھ کر جاتی ہے جس کا اسے کرنے کا نہیں حق، لیکن کیوں کر جاتی ہے کہ اندر ماں کی ایک ممتا ہے۔ اسی لیے یہ ماں کیا کہتی ہے؟ آئیے امثال کی کتاب سلیمان نے جو امثالیں لکھی، اس میں ایک بادشاہ ہے، اس کی ماں سے کیا سکھا رہی ہے؟ 31 باب پہلی 2 آیتیں، لیمویل بادشاہ کے پیغام کی باتیں، لیمویل بادشاہ کے پیغام کی باتیں جو اس کی ماں نے اسے سکھائی۔ اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، اے میرے رحم کے بیٹے، رحم کے بیٹے، رحم کے یعنی رحم پیٹ کے اندر پیدا ہوئے بیٹے، تجھے جسے میں نے نظریں مان کر پایا۔ کیا مانا جی؟ نظریں مان کر مان دیاں نے اج دیاں تے چلو ہن شکر ہے خدا والا آ گئے نے، کئی بیچاریاں درباراں تے مان آندیاں ہن، کئی بیچاریاں پتھراں تے مان آندیاں ہن، کئی بیچارے پانی تے کھلو کے مان آندیاں ہن، کئی کچھ مان آندیاں ہن، میں اے بھی دواں گی تے میں بھی میری چولی پار کر دے۔ لیکن یہ ماں کیا کہتے ہیں؟ تجھے جسے میں نے نظریں مان کر پایا ہے، کیا کہوں؟ تو اپنی قوت یعنی اپنی جوانی، اپنی طاقت عورتوں کو نہیں دینا، اور اپنی راہیں بادشاہوں کو بگاڑنے والوں کی طرف نہ نکال، کیونکہ بادشاہوں کو میں تھوڑی زیبا نہیں۔ کیسی ماں ہے؟ ٹھیک ہے،
ہاں جی، اور ماں صحیح ہے جو یہ لیموئل کی بادشاہ کہہ رہی ہے؟ کیا آج کی ماں یہ عمل کر سکتی ہیں؟ انہوں نے کسی دی بات آتی ہے یہاں تک سمجھ نہیں آئی تانا نہیں نہ آئی، نہیں آئی، اس لیے تھا کیا ہی کہ لیموئل کی ماں اسے سکھا رہی ہے کہ اپنی طاقت اپنی قوت غیر عورتوں کو نہ دینا، نہ بھاگنا ہے عورتوں کے پیچھے۔ میں نے اپنے بیٹے کو سکھایا عورت اور دولت سے دور رہنا۔ یس، کانٹے ہیں کانٹے، یا آپ کو لہو لہان کر دیں گے یا آپ کا کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے، لیکن جب خدا کی طرف سے جو ملے اسی کے ساتھ رہنا۔ اب یہ لیموئل بادشاہ کے ماں، لیموئل بادشاہ کی جو ماں ہے اسے وہ سکھا رہی ہے، اور وہ سیکھا۔ آج بائبل ہمیں سکھاتی ہے ماں کیا کرتی ہے جو بغیر شرط کے، کیا بھائی کیا آپ سن رہے ہیں ادھر؟ بغیر شرط کے ماں محبت رکھتی ہے کہ نہیں؟ کی کہندی ہے ایک بوسا دے دے ایلا پیسے، وہ پیچھے بیٹھی ہے، ایک بوسے بدلے پادری کا پانی بھی لوا سکتا ہے۔ کیا ماں کون سی شرط رکھ رہی ہے؟ وہی شرط ہے جو محبت کے اندر ہے، جذبہ ہے۔ بائبل ہمیں سکھاتی ہے مائیں بہت کچھ کرتی ہیں، جو بغیر شرط کے محبت کرتی ہیں اور راتوں کو چاہتی ہے کہ میری اولاد برکت پائے، میری اولاد بڑھے، میری اولاد ترقی کرے، میری اولاد شادمان ہو، میری اولاد خوبصورت نکلے، میری اولاد ترقی کرے۔ اور ہمیں آگے کیا سکھاتی ہے کہ اس ماں نے دودھ پلایا، خروج 2 باب کی 7 ہے جو ہم نے پڑھی، کہ یہاں ایک ماں یوگ پر دے اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ کیا۔ ماں جنم دیتی ہے، کیا لکھا ہے جی؟ وہ درد سہ کر اولاد کو پیدا کرتی ہے، ایسے اولاد پیدا۔ اس کا ایک لفظ آتا ہے درد زر، درد زے، یعنی وہ درد جو آپ کے سر سے پاؤں تک کہیں بھی نہیں ہے آپ کے بدن میں۔ میرا خیال ہے مرد کو نہیں ہے، کہ سوائے عورت کے یہ بائبل میں یا خدا یسوع نے کہا کہ میں نے درد زر کے ساتھ تمہیں جنم دیا۔ یہ وہ درد ہے جو ماں جانتی ہے اور کوئی۔ تو آئیے، اس ماں نے جب جنم دیا، پیدائش 25 باب 22 سے 23 آیت، پیدائش کی کتاب 25 باب 22 سے 23 آیت کیا کہتے ہیں؟ جلدی پڑھیے۔ اور اس کے پیٹ میں 2 لڑکے آپس میں مزاحمت کرنے لگے۔ اس کے پیٹ میں 2 لڑکے آپس میں مزاحمت کرنے لگے۔ تب اس نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو میں جانتی کیوں ہوں، میں جیتی کیوں ہوں۔ آگے، اور وہ خداوند سے پوچھنے گئی، ہاں، خداوند نے اسے کہا 2 قومیں تیرے پیٹ میں ہیں، 2 قومیں تیرے پیٹ میں ہیں، اور 2 قبیلے تیرے باطن سے نکلتے ہی الگ الگ ہو جائیں گے، اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے زور آور ہوگا، ہاں، اور بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا۔ اور جب اس کے وضع حمل کے دن پورے ہوئے تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کے پیٹ میں تمام ہیں، 2 قومیں ہیں۔ پیٹ کی کر دینے پہ مان لتا ماری ہوں دن، بولو بھائی، پیٹ میں مذمت کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ماں سہ رہی ہے، باہر آ کے بھی انہیں تنگ کیتا ہی، باہر آ کے بھی تنگ کیتا ہی۔ یسوع اور یعقوب نے باہر آ کر تنگ کیا، ایک نے وہ کنانی ہتی اموری عورتیں بیاہ لایا جو اس کی ماں کو پسند نہیں، اس کے باپ کو، لیکن یعقوب نے وہ کام کیا، وہ نان کے گیا، اپنے ماموں لابن کی بیٹی بیاہ لایا، جسے کیا کہتے ہیں؟ راحل۔
रिबका ने 2 कौमों को जन्म दिया, दर्द के साथ मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन माँ चली गई दुनिया से, लेकिन 2 कौमें दे गई, सिखा कर गई। माँ ये दुआ दे कर गई, क्या कहती है याकूब को पता है? जा अपने बाप के लिए एक अच्छा खाना तैयार करके देती हूँ, एक रेवड़ों में से 2 बड़े ला, जवान को दे, अच्छे से तैयार करे, तेरा बाप खाए और तुझे बरकत दे, क्योंकि मैंने सुना है कि वो यीशु को बरकत देना चाहता है। यीशु शिकार मारने वाला था, शिकारी उस्ताद था, शिकार खेलने वाला था। उसने कहा मेरी माँ, मेरे भाई के बदन पर तो बाल है, ये ना हो कि मैं बरकत लेते लेते लानत पीछे पे चढ़ा कर बरकत लेते लेते क्या कर लूं? तो माँ ने क्या कहा? चुप करते हो सारे, शाबाश। क्या कहा? किसकी खातर? किसकी खातर है? मुंडे बोलन, किसकी खातर है? कौन लानत दे रही है? खड़ी हो रही है, तो तुसी क्यों नहीं होती गल सुन? दसो इन्हां दादा कर यार, तुसी क्यों नहीं सुनते? दसो की साल बाद मां वाल ले लेके गए हैं? मैं उनकी कह छड़े, उनकी पता ले गया है क्या है? क्या नहीं कर रही माँ? है पैर दिया इधर क्या की माँ ले नहीं करती? माँ की नहीं करती पे? कहती है तेरी लानत है। खाना दिया, तैयार किया, ली और जाके बरकत ली, और माँ ने कहा भाग जा, तेरा भाई तुझे मार डालेगा। माँ क्या कर रही है? माँ कितना दर्द ले रही है, माँ के अंदर कितना जज्बा है, कितनी मोहब्बत है, कितनी ममता है। वो जन्म देती है, वो दर्द के साथ औलाद को पैदा करती है, वो परवरिश करती है। माँ दुआ करती है, माँ जागती और औलाद के लिए दुआ करती है। दुनिया छोड़ दे मगर माँ नहीं छोड़ती, बल्कि माँ माफ करती है। हालेलुया। और कुर्बानी देने वाली माँ क्या है? आइए देखते हैं। पहला सैमुएल पहला बाब 25 से 28 आयत क्या कहती है? पढ़ो भाई जल्दी से। और उन्होंने एक बछड़े को ज़बह किया, और उन्होंने एक बछड़े को ज़बह किया, लड़के को एली काइन के पास लाए, और वो कहने लगी सुनिए, ऐ मेरे मालिक, तेरी जान की कसम, तेरी जान की कसम, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे मालिक, मैं वही औरत हूँ, मैं वही औरत हूँ जिसने तेरे पास यहीं खड़े होकर खुदा से दुआ की थी। जिसने तेरे पास खड़े होकर यही क्या की थी? हाँ, मैंने इस लड़के के लिए दुआ की थी, मैंने इस लड़के के लिए दुआ की। हाँ, और खुदा ने मेरी मुराद जो मैंने उससे मांगी पूरी की। खुदा ने मेरी मुराद जो मैंने जो मांगी, मैंने इस लड़के के लिए मांगी थी पूरी पूरी की। मुराद मंगी जी। कितनी मरी रोंदी होएगी दसो? और तुसी दा छड़ो कोई और बुआ ने तो पूछ लो। सुबह भी रोना ते शामी भी जदों नहीं सी, सुबह भी रोती और शाम को भी। वक्त आया कि खुदा ने उसे याद किया, जब उसे मिला तो उसने पेट ही में जब था उसी वक्त पहले से ये इकरार कर लिया कि ये जब पैदा होगा तो दूध चढ़ाने के बाद वापस तुझे। ये कर्ज देने वाली माँ है कि नहीं? कुर्बानी देने वाली माँ है कि नहीं? अगर इससे ऊपर चले जाए तो मुकद्दसा मरियम है, जो दुनिया जहान के लिए बड़ा कफारा देने वाली माँ है। वो एक अजीम माँ है जिसने अपना प्यारा बेटा दे दिया। कुर्बान कर लो, ले जाओ। कैसी माँ है? आज इन माओं की जरूरत है जो अपनी औलाद को अच्छी राह पर लेके चले, अपनी माँ औलाद को सिखाने वाली हो। इस
माँ ने अपना बेटा दे दिया और क्या कहती है कि पढ़ी जल्द से, इसीलिए मैंने भी इसे खुदावंद को दे दिया। इसलिए मैंने भी इसे खुदावन को दे दिया। जल्दी करिए, ये अपनी जिंदगी भर के लिए खुदावंद को दे दिया ये गया। जिंदगी भर के लिए खुदावन को दे दिया गया। तब उसने वहाँ खुदावंद के आगे सजदा किया। तब उसने वहां खुदा के दूर क्या किया, सजदा किया। दूध छुड़ाने के बाद थी आई, कुर्बानी देने वाली माँ हन्ना है, दुआ करने वाली है, खुदा से मांग कर बेटा लिया, खुदा के दूर वक़्फ़ कर दिया। माँ की दुआ की ताकत क्या है, बहुत से लोगों की दुआ है, माँ बहुत से लोगों के लिए जो जितनों की माँ दुआ करती है कि ये हादसे से बचे, ये मौत से बचे, ये दुखों से बचे, ये बीमारियों से बचे, ये गुनाहों से बचे, ये तबाह से बचे, तबाह होने से बचे, क्योंकि माँ की दुआ आंसुओं से होती है। माँ की दुआ में आंसू है, लगे रहो शाबाश। माँ की दुआ में आंसू है, और अगर माँ इंज खेड़ दी रहे तो फिर उन्हें की करना, क्यों जी, फिर की सिखाना है, मेरा तू चुक ला उन्होंने क्या, तू ओदा चुक ला उन्होंने क्या, तू ओदा चुक ला। माँ सिखाने वाली है, माँ दुआ देने वाली है, माँ कुर्बानी देने वाली है। माँ का मकाम क्या, आखिरी बात करूँगा, गौर करिएगा, मेरी तरफ हाथ लाइए ज़रा अगर यहाँ बैठे हैं तो। अब फाइनल बात है, माँ का मकाम क्या है। अगर आपकी माँ जिंदा है तो, अगर आपकी माँ जिंदा है, खड़े कर सकते हैं कि नदी जिंदा है, ठीक है, माँ जिंदा है तो उसकी कदर करें। क्या करें जी, उसकी इज्जत करें। कौन की है, कौन की हो गया है, इन्होंने पूछना, तुसी ताड़ी मारी हमसे, जिंदा ते ओदी कदर करिए, जिंदा ते ओदी इज्जत करिए। नहीं बात नहीं आती पे मैनू, इन्ने बड़े मुंडे बैठे ने, कुड़ियां ही बैठियां, जिंदा है ते ओदी इज्जत करो, ते फिर अगों इज्जत की करिए, इज्जत करिए ना जी, हैं, जिंदा है तो इज्जत करिए, हाथों को उसके हाथ को चूमिए, जाके चुम लियो, जफा मारियो, जिंदाबाद। माँ वो हस्ती है जो खुद टूट कर भी औलाद को जोड़ती है। माँ खुद टूटती है और औलाद को क्या करती है, माँ खुद रो कर भी बच्चों को हंसाती है, अंदरों रोंदी है ते अपने पुत्र नूं अपनी धी नूं हंसांदी रहंदी, खुद भूखी रहकर बच्चों के खिलाती है। क्या करती है आज, क्या कर रहे हैं बच्चे आज, क्या कर रही हैं बेटियां और बेटे। जो बेटा बेटी अपनी माँ के लिए रसवाई पैदा करता है, वो दुनिया में भी और आखिरत में कहीं जगह नहीं पाएगा। अकॉर्डिंग टू बाइबल है, अगर कोई भूल में है तो उसकी मर्जी, लेकिन बाइबल कहती है कि तो अपनी माँ की इज्जत कर ताकि तेरी उम्र खुदा आपको उस कलाम के सिलसिले में बरकत दे। आमीन।